إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے 166 اور 167۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذی نتبع من الذی نتبع ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذي نتبع لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ استبرأ الذين اتبعوا، جب بیزاری کر لیں گے وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی جاتی تھی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جو پیروی کرنے والے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ پیروی کرنے والوں سے بیزاری کر لیں گے۔ ورأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھتے ہی کہیں گے ہم نہیں ہیں۔ وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے ذرائع منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے، لو ان لنا کرہ، اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، کرۃن ایک موقع اور ہوتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح بیزاری کریں گے جس طرح یہ اب ہمارے ساتھ بیزاری کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح دکھاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال پر، حسرات حسرت، ان کے اعمال کو حسرت بنا کر، علیہم ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو لوگ دنیا میں جن جن کی پیروی ہوتی تھی، جو بھی ہیں غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس جس کی پیروی ہوتی تھی دنیا میں، وہ جس شخصیت کی پیروی ہوتی تھی وہ ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے ہیں، من الذین اتبعوا جو پیروی کرنے والے ہیں، ان سے بیزاری کر لیں گے۔ دنیا میں کس کس کی پیروی ہوتی ہے؟ فرشتوں کی ہوتی ہے، فرشتے بھی کہیں گے اے اللہ، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کر، یہ تو جنوں کی عبادت کرتے رہے، ہماری تو نہیں کرتے رہے، ہم نے یہ کام ان کو نہیں کیا تھا۔ اسی طرح دنیا میں جو بڑے بڑے دعوے دار ہیں، دعوے دار بھی ہیں نا دنیا میں، میں فلاں کروں گا، میں فلاں کہوں گا، میرے پاس آ جاؤ، رزق بھی ہے، اولاد بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو بڑے بڑے دعوے دار بھی کہیں گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو بڑے بڑے دعوے دار بھی وہاں پر اپنی عبادت کا انکاری ہو جائیں گے، بھی ہم نے نہیں کہا تھا، اے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں۔ تو آج دنیا میں بڑے بڑے دعوے دار ہیں، بڑے بڑے دعوے بھی کرتے ہیں، اور کمزور لوگ بیچارے ان کے دعووں میں آ جاتے ہیں، وہ بلاتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں، اور دعوے ہوتے ہیں کہ ہمیں یا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے، لوگ جملہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو اختیار دے دیا ہے، یہ اولاد بھی دینے پر قادر ہے، یہ سارے کام ہی کرنے پر قادر ہیں، بڑے بڑے ہمارے پاس اختیار ہے، بس ہماری بیعت کر لو، ہماری بیعت کر لو، قبر میں سوال ہو تو ہمارا نام لے دینا۔ یہاں تک لوگ جملے بولتے ہیں، قبر میں فرشتے سوال کرنے کے بعد ہمارا نام لے لینا، ہمارا تو نام چلتا ہے۔ لوگوں کی جسارت دیکھیں کہ فرشتے روح لے کر جا رہے ہیں، بزرگوں نے روحیں چھین لی ہیں،
وہ انہیں نہیں دے سکتے، وہ بزرگ ہمارے روحیں بھی چھین لیتے ہیں، کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو ہمارا نام لے لینا، ہم تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے، ایسے بڑے بڑے دعوے کرنے والے۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، دعوے تو بڑے بڑے کر لیے، لیکن اب کہہ رہے ہیں ہم نہیں، اے اللہ ہم نہیں، بس یہ تھے، ہم نے تو نہیں کہا انہیں۔ یہاں تک تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں 11ویں والے کے نام پہ ختم نہ دیا تو بھینس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹانگ توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے ایسے دعوے کرنے والے وہاں پر ورأوا العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ہی عذاب کو دیکھیں گے فوراً کہیں نہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ابھی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو یا ہمیں سجدہ کرو، ہم بیزار ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ذرائع جو آپس میں بات چیز کرنے کے ذرائع تھے نا، وہ سارے منقطع ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اب وہ لوگ، پچھلی آیت میں ان لوگوں کی بات ہے جن کی پیروی کی جاتی تھی، اب وہ لوگ ہیں جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے لو جی ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، اے اللہ انہوں نے بیزاری کر لی، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، اب لو ان لنا کرہ، ہمیں ایک موقع اور دے، اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے، دنیا میں ہم بھی جائیں گے، ہم جا کے ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے جیسا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ وہ پاکستان کے سیاست دانوں والی کر دیا ہے، الیکشن سے پہلے بڑے بڑے دعوے اور الیکشن کے بعد کچھ بھی نہیں، دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں۔ تو اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، لو ان لنا کرہ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم بھی ان کے ساتھ اسی طرح بیزاری کریں گے جس طرح یہ ہمارے ساتھ بیزاری کر رہے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ ورأوا العذاب، عذاب دیکھنے کے بعد۔ تو کل قیامت کا عذاب، یہ جو پردہ ہے نا زندگی اور موت ایک پردہ ہے، موت کے بعد جو ہے وہ اگلا برزخی زندگی، اور اس کے بعد قیامت کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو موت کے بعد جو پردہ ختم ہوگا، ورأوا العذاب، عذاب کو جب سامنے دیکھیں گے، بڑا بڑا مشرک ہاتھ کھڑا کر لے گا، نہیں بھائی اب نہیں، اب تو اللہ میں توحید والا بننے والا ہوں، بس اب میں شرک نہیں کروں گا۔ تو بڑے بڑے دعوے دار اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے کر لیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ایک بندہ ہو، یہاں پر تو ہم میدان محشر کے معاملات کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، ایک بندہ ہو پل صراط پار کر رہا ہو، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے سامنے کٹ کٹ کے جہنم میں جا رہے ہیں، اب یہ شرک کرے گا؟ اب تو نہیں کرے گا، اب تو خالص اللہ کو پکارے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب آسانی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، تب غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جب پھنس جاتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ کیسے کسی اور کو پکاریں گے جب عذاب ان کے بالکل سامنے ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو باتیں بیان کرنے میں، سننے میں، شاید آپ لوگوں کے سننے میں یا میرے بیان کرنے میں بڑی آسان ہے، لیکن عملی طور پر یہ تصور لانا دماغ میں، ورأوا العذاب والا عذاب دیکھنا ہے، یہاں پہ تصور کریں عذاب کا۔ جو بندہ عذاب کا تصور کر لے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ ہمارے اسلاف زندگی میں اس کا تصور کیا کرتے تھے۔ وہ ایک شیخ تھے، وہ کسی کے گھر میں چلے گئے، رات سفر لمبا کیا، وہ گاؤں تھا، دیہات تھا، دوست تھا، اس کے گھر میں چلے گئے۔ وہ دوست نے آگے سے یہ کہا کہ میں تو رات کو کام پہ جاتا ہوں، چلو ٹھیک ہے میں کام پہ جا رہا ہوں، آپ ہمارے گھر میں رہ لیں۔ اب وہ مہمان بن کے دوست کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوست کی بیوی اس نے اس شیخ کو ورگلانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہو رہا ہے، جب بھی وہ اسے بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ جو پاس دیا جا رہا تھا نا اس کے اوپر رکھ رہے تھے۔ وہ برائی کی دعوت دیتی رہی، وہ اپنا ہاتھ دیے کے اوپر رکھتے رہے، صبح تک سارا ہاتھ جل گیا تھا۔ جب صبح ہوئی اس عورت نے دیکھا اس کا تو سارا ہاتھ جلا ہوا ہے، تو کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا جب بھی تم مجھے بدکاری کی دعوت دیتی تھی میں اپنا ہاتھ دیے کے اوپر رکھتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا اگر میں نے اس آگ کو برداشت کر لیا تو کل قیامت کی آگ کو بھی برداشت کر لوں گا، تو مجھ سے تو یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں تیری دعوت کو کیسے قبول کرتا؟ تو ہمارے اسلاف اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ عذاب ہوگا، ورأوا العذاب ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، خیر ہے جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کسی سے پیسے لے پل صراط پہ لے لینا، ہم نے تو پل صراط اور ان معاملات کو مذاق بنا لیا ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ اکثر لوگ یہ جملہ بولتے ہیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، بھی کیا دیکھا جائے گا؟ ورأوا العذاب ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں، تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی جملے بولے ہیں۔ پچھلی آیت میں، کل والی آیت میں کہا تھا وَيَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش وہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ کس کو دیکھ لیں؟ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب لوگوں کو عذاب ہوگا۔
کاش یہ لوگ اس وقت دنیا میں محسوس کر لیں جب عذاب ہوگا، اس عذاب کو اس دنیا میں محسوس کر لیں، کبھی کوئی شرک نہیں کرے گا۔ اور آیت نمبر 166 میں بھی وراء العذاب ہے، وہاں بھی وہی لفظ ہے، عذاب کو محسوس کر لو، شرک سے بندہ پکی سچی توبہ کر لے گا۔ اور اس آیت میں یہ جو اب پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ان کے اعمال ان پر حسرت بنا دیے جائیں گے، پھر افسوس کریں گے کاش ہم تو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مزاروں پہ جاتے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں کرواتے تھے، بڑا بڑا خرچ کرتے تھے، بڑے بڑے جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ ان کے اعمال اب افسوس کر رہے ہیں، اتنا خرچ کیا، میں تو وہاں پہ پیدل چل کے گیا تھا، اتنا میں نے محنت کی ہے پیدل۔ اللہ تعالیٰ کو سچی بات ہے ہماری مشقت کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خواہ مخواہ مشقت کرتے ہیں، تو اتنی مشقت کر کے میں تو مزار پہ گیا تھا، وہ کیا بنا؟ وہ سارا تباہ ہو گیا، اتنا خرچہ کیا، اتنا چڑھاوے چڑھائے، سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا کچھ ہی تباہ ہو گیا۔ تو بہرحال سارا کچھ تباہ ہو جائے گا وہاں پہ، کب؟ جب عذاب کو دیکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں لوگ تو مسجد میں آتے نہیں ہیں اور اس پہ چلے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پاس والی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، جمعرات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، چلا نہیں جا رہا ہوتا لیکن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جانا ضروری ہے، اور مسجدیں ویران ہوتی ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ہمارا تو ذہن اتنا کمزور ہو چکا ہے، بچہ ہوتا نا، بچہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں، وہ صحیح سالم ہے، جیسے ہی بیچارہ دنیا میں آتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دیتے ہیں، ابھی یہ کس لیے ڈالا ہے؟ یہ اس کو بچائے گا۔ جس رب نے 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، صحیح سالم باہر لے کر آیا ہے، کیا وہ اسے اب وہ اس بچے کو کڑے کا محتاج ہو گیا؟ یہ ہمارا ایمان تو اتنا بہرحال کمزور ہے۔ تو ایسے سارے لوگ جن کا ایمان کڑوں کے اندر، دھاگوں کے اندر اڑا ہوا ہے دنیا میں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہ، وہ افسوس کریں گے کہ ہم یہ کوتاہی کیوں کرتے رہے، ہم یہ سارے کڑے دھاگے شاگے کیوں پہنتے رہے۔ اب افسوس کر رہے ہیں کل قیامت کے دن، علی ما فرطنا فیہا، جو ہم نے کرتوت کیے ہیں اپنی کوتاہیوں پر افسوس کر رہے ہیں۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن شرک کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، وہ کہیں گے اے کاش ہم تو غافل رہے، ہماری تو آنکھیں اب کھلی ہیں، وراء العذاب، عذاب دیکھ لینے کے بعد ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش ہم اللہ کے حق میں کوتاہی نہ کرتے۔ یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے نا، کڑا ہاتھ میں باندھ لیا، دھاگا ہاتھ میں باندھ لیا، یہ اللہ کے حق میں کوتاہی ہے۔ بچاتا اللہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں دھاگا بچا رہے ہیں، یہ لال دھاگا ہم نے باندھا، یہ ہمیں بچا رہا ہے۔ تو فی جنب اللہ، ہم نے اللہ کے حق میں کاش کوتاہی نہ کی ہوتی اور آج ہمیں عذاب جو ہے وہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال محترم بھائیو، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب تک حق تقاتہ ہی نہیں ہوگا تب تک کامیابی نہیں ہے کہ اے لوگو اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو جب تک یہ ہم حق ادا نہیں کریں گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ کام ہمارا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اور جب موت آئے مشرک نہ ہو، مسلمان ہو، تو اللہ انسان کو ضرور کامیاب کرے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ہوئیں، موت آئی اور ہم مشرک ہوئے، یا اللہ کا صحیح معنوں میں حق نہ ادا کیا ہوا، تو محترم بھائیوں پھر سارے یہ عذاب ہوں گے، وراء العذاب پھر ہوگا۔ تو اگر ہم وراء العذاب سے بچنا چاہتے ہیں، عذاب دیکھنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک تو اللہ کا حق ادا کرنا ہے، جیسے اس کا حق ہے وہ حق اللہ کو پورا دینا ہے، اللہ کی خالصتاً عبادت کرنی ہے، اور دوسرا اسی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں انسان کو موت آ گئی تو ہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔